بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اعجاز بخاری عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں جناب، آپ کی ہماری زندگی میں ڈپریشن، انزائٹی، وسوسے یہ سب رہتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کے گھر جانے والے لوگوں کو اسے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کیوں اتنا مایوس ہو گئے ہو، تم اتنا کیوں پریشان ہو گئے، تم باہر کیوں نہیں نکلتے، دیکھو سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھو آج بادل برس رہے ہیں، دیکھو بارش کتنی اچھی ہے، دیکھو اس پھول کو دیکھو، تم باہر نکلو گے تو کچھ ٹھیک ہوگا، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ یقین کیجئے جب ہم یہ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں ان کو یہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ ایک عجیب سا چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور پھر آپ ان سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ صاحب دیکھیے آپ نے تو اتنوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو اتنا کا خیال رکھا ہے، اب آپ کو ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اور زیادہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، وہ اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اور زیادہ، اور انہیں لگتا ہے شاید وہ اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کر کے پھر رہے ہیں لمبے عرصے سے، کیونکہ ہم ان کے تھاٹ کے ساتھ اس وقت کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہم انٹیلیکچولی ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف ایک بات چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے۔ میں اکثر جب ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، خاص طور پر والدہ گھر میں، والد صاحب جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ جب آپ سے بات کرتے ہیں، کوئی شکوہ کرتے ہیں، کوئی شکایت کرتے ہیں، کوئی پرابلم شیئر کرتے ہیں، تو یقین مانیے زیادہ تر کو حل نہیں چاہیے ہوتا، سننے والا چاہیے ہوتا ہے۔ آپ بہت سے مسائل سن کے، فیل کر کے، ویلیڈیٹ کر کے آپ انہیں حل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اگلے نے ابھی اپنا دکھ شروع ہی کیا تھا، ہم نے پہلے سے سارا اس کا دکھ سمجھ بھی لیا، اور اس کے اوپر رائے قائم کرنے کے لیے اسے ہدایت کی ٹوکری۔ وہ بڑا خوبصورت کسی کا شعر ہے کہ میں آج بھی بھولا نہیں آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا۔ نصیحت تو صاحب کہاں اچھی لگتی ہے، کسی کو کبھی نہیں اچھی لگتی ہے۔ انسٹرکشنز، نصیحتیں، یہ چیز وہ چیز، اور خاص طور پر ایک آدمی جو پہلے سے پریشان ہے وہ تو تیار ہی نہیں آپ کو سننے کے لیے۔ وہ تو صرف ایک بات سننا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کا غم غلط ہو، اور غم غلط ہونے کا مطلب کیا ہے، اسے سن کے اسے تسلی مل جائے کہ مجھے سنا کسی نے۔ وہ جو بھرا ہوا تھا وہ خالی ہونے کو ترس رہا تھا، اور یہ عین ممکن ہے آپ صرف اسے سن لیں۔ میں اکثر ہسبینڈ وائف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ میری بیوی بہت پریشان رہتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جب اس سے بات کرنے بیٹھتا ہوں تو وہ پھر الجھ پڑتی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی وہ نہیں الجھ پڑی، وہ اپنا دکھ آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، اور آپ نے آگے سے کیا کیا، آپ نے اس دکھ کو اندازہ لگا کے، جو کہ آپ کے ایک پاسٹ ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ رہنے کا، آپ نے اپنی مرضی کا نتیجہ نکال کے اس کے منہ پہ دے مارا، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، وہ پہلے سے زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ اسے سننے والا چاہیے تھا۔ والدہ گھر میں بیٹھی ہیں، وہ پریشان ہیں، انہیں سننے والا چاہیے تھا۔ بچے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں میری بات سنیں بابا، وہ آپ کو کچھ سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہیں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، تو وہ یہ تو نہیں بتانے آئے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، وہ تو اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئے تھے، وہ تو اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئے تھے۔ اور جس سے شیئر کیا جاتا ہے اس کو ایک چیز کے لائق ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ وہ نصیحتیں نہ کرنا شروع کر دے فوری طور پر۔ ارے پہلے سنو تو صحیح، اسے خالی تو ہونے دو، اور جس گھڑی آپ اسے خالی ہونے دو گے اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلے گا، اب وہ تیار ہوگا کہ وہ آپ کو سن سکے۔ اور ہم تو کر دیتے ہیں صاحب حملہ، مجھے پتہ ہے تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اور مجھے پتہ ہے تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بلکہ ایک اور شعر میں مجھے بہت پسند ہے، یہ شعر وہ ہے کہ اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے مجھ سے۔ اس رشتے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا آپ کا کام سننے کا ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو۔ وہ کہتے ہیں نا سمیع و علیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رب کائنات سمیع و علیم ہے، یعنی سنتے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں سنتے ہیں تو وہ سنتے اس لیے کہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ سنا کرو۔ ہم سنیں گے، سمجھیں گے، اور یقین کیجئے جب آپ سنیں گے اور سمجھیں گے تو بہت کم ہوگا کہ آپ کو سمجھانا بھی پڑے گا۔ آٹومیٹکلی خودکار نظام کے تحت یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مہربانی فرما کر اگر آپ کسی کا احساس کرتے ہیں تو بڑے ہی احساس کے ساتھ بیٹھ کے اسے سن لیجئے، اور مت کیجئے اسے نصیحت، مت اپنی ہدایت کی پٹاری نکال کے اس کے سامنے رکھ دیجئے، اور آپ اسے تم یوں کیوں نہیں کر لیتے، اور تم وہ کیوں نہیں کر لیتے، تم ارے وہ اس فیز میں نہیں ہے۔ ہاں ایک دفعہ وہ خالی ہو گیا، اس نے آپ کی بات کو سن لیا، یقین کیجئے جب آپ نے اس کی بات کو دھیان سے سن لیا، اس کا وسوسہ جاتا رہے گا، امکان پیدا ہو جائے گا، اس کا ڈپریشن جاتا رہے گا، امکان پیدا ہو جائے گا، اس کو انزائٹی نہیں ہوگی، امکان پیدا ہو جائے گا کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پرے کر لے۔
سن کے دیکھیے. آپ سنیں گے تو یقین کیجئے آپ ان کی مدد کر رہے ہوں گے. میں آپ کی نیتوں کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ ظاہر ہے جس نے کہا کہ بھی اٹھو باہر دیکھو کتنا اچھا سورج لگ رہا ہے، دیکھو بارش کتنی خوبصورت ہے، ہوا کیسی ٹھنڈی چل رہی ہے، دیکھو بچوں کو مسکراتے ہوئے چہرے دیکھو، پھول دیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو. آپ یقیناً اچھی نیت کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہوتے. آپ اپنا ہی تجربہ دیکھ لیجئے، آپ اکثر مدد کر نہیں پاتے اس طرح سے. آپ کسی کو فورس کرتے ہیں کہ تو نکل جا باہر اور جا کر دیکھ لے، جب تک وہ فیل نہیں کرے گا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا. اور جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہوگا آپ اس کی مدد تو کر رہے ہوں گے اور اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، لیکن اکثر وہ مدد ہو نہیں پاتی ہے اس کی. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.